نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. صبح آپ کو بتایا تھا کہ شافعیہ کے نزدیک طہارت کاملہ ہونا چاہیے عند اللبس، جس وقت خفین کو پہنتے ہوں. احناف کے نزدیک طہارت کاملہ عند اللبس نہیں ہونا چاہیے. اگر رجلین کو دھو لیا اور خفین پہن لیے اور باقی وضو بعد میں کیا بغیر ترتیب کے، تو احناف کے نزدیک اس پر مسح جائز ہے. یا ایک پاؤں یا ترتیب کے ساتھ وضو کیا اور ایک پاؤں کو دھو لیا اور خف پہنا، پھر دوسرے پاؤں کو دھویا اور خف پہن لیا، تو احناف کے نزدیک جائز ہے، مسح جائز ہے. یا دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ طہارت کاملہ عند الحدث ہونا چاہیے. جس وقت حدث لاحق ہو تو اس وقت طہارت کاملہ ہو، لبس کے وقت نہ ہو. شافعیہ فرماتے ہیں کہ طہارت ضد الحدث ہے اور حدث غیر منقسم ہے. یہ نہیں ہے کہ آدھا حدث ہے آدھا نہیں. تو اسی طرح طہارت بھی غیر منقسم ہے. یہ نہیں ہے کہ آدھی طہارت ہو آدھی نہ ہو، مکمل طہارت ہونا چاہیے. تو اور احناف کہتے ہیں کہ طہارت ضد النجاست ہے، اور نجاست تو متجزی ہے، تھوڑی نجاست زیادہ نجاست. اسی طرح جیسے حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرے سے نجاست نکلتی ہے، ہاتھوں سے پھر نکلتی ہے، پاؤں سے نکلتی ہے. یہ منقسم ہو گیا، تقسیم ہو گیا. تو جیسے نجاست آدھی ہے آدھی نہیں، اسی طرح طہارت میں بھی آدھی طہارت ہوگی آدھی نہیں ہوگی. جب پاؤں کی طہارت ہو گئی تو پاؤں کی طہارت کے بعد خفین کو پہن سکتے ہیں. اس مسئلے میں امام بخاری احناف کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا اذا ادخل رجلیہ، جب رجلین کو داخل کیا فی الخفین، خفین میں، وہما طاہرتان، اور رجلین پاک ہو، طاہرتان عن الحدث و طاہرتان عن النجاست. تو یہ نہیں فرمایا کہ وہما طاہران، خفین پاک ہو، نہیں، طاہرتان رجلین کے ساتھ ہے، رجل پاک ہو، کیونکہ رجل مؤنث ہے. تو شافعیہ کہتے ہیں کہ وضو ترتیب کے ساتھ ثابت ہے، اور جب ترتیب کے ساتھ وضو ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خفین کو پہن لیا ہے بعد الطہارت الکاملہ، اس لیے کہ خفین رجلین کو آخر میں دھویا. اور ہم کہتے ہیں کہ مسنون تو یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ ہو، لیکن ابو داود میں ثابت ہے، ابو داود میں ہے غسل وجہہ
ثم غسل ذراعیہ ثم مضمض ثم استنشق. یہ بغیر ترتیب کے آیا ہے. تو مصنف نے یہ نہیں فرمایا اذا ادخل رجلیہ بعد الطہور یا اذا ادخل رجلیہ بعد الوضوء، بلکہ فرمایا ہما طاہرتان، رجلین طاہر ہو تو کافی ہے. تو میلان احناف کی طرف اس مسئلے میں كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، بس میں نے ارادہ کیا کہ ان کے خفین کو نکالوں. فقال دعهما فإني أدخلتهما، میں نے داخل کیا ہے ہما ان خفین کو طاہرتین فی رجلین طاہرتین، یا طاہرتین حال کون الرجلین طاہرتین. تو معلوم ہوا کہ رجلین کی طہارت کافی ہے. اس سے مصنف نے استدلال کیا مسح علیہما. اس کے بعد باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسویق. وضو کے اسباب متعدد ہے. وضو کا سبب البول والغائط والحدث، یہ تو سب کو معلوم ہے. اور وضو کا ایک سبب جو اختلافی ہے مس الذکر مس المرأة. کچھ سے وضو نہیں ٹوٹتا، احناف کی نزدیک، شافعیہ کے ہاں ٹوٹتا ہے. تو اگر یہ کام کرے تو کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کرے. احناف بھی، شافعیہ تو کرتے رہیں گے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جن الفاظ سے شبہ ہوتا ہے حدث کا، اور ائمہ کی نزدیک حدث نہیں ہے، تو اگر وہ کام کرے جیسے لحم الشاة کو کھایا، سویق کو کھایا، تو اس کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے. ہاں خواص اگر وضو کر لے تو ٹھیک ہے، خاص لوگ. تو اس لیے من میں اختلاف کی طرف اشارہ ہے. ابتداء میں اختلاف تھا اور اب اختلاف نہیں ہے، بلکہ اتفاق ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ بیان کرتے ہیں جو ائمہ کی نزدیک نواقض نہیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ سب. تو یہ نواقض نہیں ہے، لیکن الفاظ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نواقض ہے. بعض الفاظ سے معلوم ہوتا ہے. گویا کہ یہ ان کا ناقض ہونا تھا، لیکن بعد میں ناقض ہونا ختم ہوا. اب اتفاق ہے کہ ناقض نہیں ہے. من لم يتوضأ من لحم الشاة، لحم الشاة غذا ہے. والسویق، اور سویق ستو کو کہتے ہیں. یہ تفقہات میں سے ہیں، مزے کے لیے لوگ کھاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ گندم ہو یا کوئی اور ایسی، اس کو پیستے ہیں اور اس میں گھی اور شکر ملاتے ہیں، وہ سویق ہے. ممکن ہے کہ اس لیے سویق کہتے ہوں کہ یساق فی السفر، سفر میں اس کو
لایا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں وضو مما مست النار. وضو مما مست النار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے قائل تھے اور ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں. تو آپ کو پہلے گزر چکا ہے ابن ماجہ میں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ سے کہا کہ حضرت اگر گرم پانی سے وضو کرے تو پھر وضو کرے گا؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا بیٹے جب آپ کے سامنے حدیث سنائی جائے تو اس کے لیے تشبیہات اور تمثیلات کو مت بیان کرو، اس کے لیے قیاسات بیان مت کرو. تو لحم الشاة اور لحم السویق سے وضو نہیں ٹوٹتا. لحم الشاة کو مصنف نے ذکر کیا یا اتفاقاً للفظ الحدیث، حدیث میں لحم الشاة ہے، یا لحم الشاة کو اس لیے ذکر کیا کہ امام احمد کے نزدیک اگر لحم الابل کو کھائے تو وضو ٹوٹتا ہے. لحم الابل کو کچا کھائے یا پکا ہوا کھائے. اب اس کو کہتے ہیں وضو مما مست النار. حضرت جابر فرماتے ہیں اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر خبزا و لحما فصلوا ولم يتوضؤوا. وضو نہیں کیا. محمد ابن مسلمہ کہتے ہیں اکل آخر امرہ لحما ثم صلی ولم يتوضأ. وضو نہیں کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مست النار سے وضو کیا تو ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا عراقیۃ، کیا آپ عجمیوں کا کام کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں؟ وضو نہیں کرنا چاہیے مست النار سے. سعید ابن حارث نے حضرت جابر سے نقل کیا الوضو مما مست النار، یہ سوال کیا تو حضرت جابر نے کہا لا، وضو مست النار سے نہیں ہے. اور یا وضو مست النار سے منسوخ ہے یا وضو سے مراد وضو لغوی ہے. وضو لغوی یہ ہے کہ ہاتھ منہ کو دھو لے. علامہ ابن تیمیہ نے وضو لغوی کا انکار کیا ہے، لیکن بہت روایات میں وضو لغوی کا ذکر ہے. ترمذی میں آپ نے پڑھا ہے یا عکراش ھذا الوضوء مما مست النار، یہ ہاتھ اور منہ کو دھو لے تو وضو ہے. یہ وضو لغوی ہے، مکمل وضو نہیں ہے، ناقص وضو ہے. کان آخر الامرین بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار کما فی الترمذی. آخری معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مست النار سے وضو نہیں کیا. وضو مما مست النار کے 3 جوابات دیتے ہیں، اما منسوخ، اما محمول على الوضوء اللغوی، اما محمول على الاستحباب. بہتر ہے. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا. اس کے بعد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة. شاة کا شانہ، کندھا، یہ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. ولم يتوضأ، یہ محل ترجمہ.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يقطع شات کے کتف سے کاٹتے تھے، یعنی اگر چھری سے کاٹے اور ہاتھ سے کھا لے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر چھری سے کاٹے اور چھری سے کھا لے تو یہ مکروہ اور بہتر نہیں ہے۔ کاٹا بھی چھری سے اور کھایا بھی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاتھ سے کھانا بہتر ہے۔ فصلی ولم یتوضأ، اب یہاں اشکال ہے کہ ما قبل والی ترجمۃ الباب میں سویق کا لفظ آیا ہے ترجمۃ الباب میں، اور حدیث میں سویق کا لفظ نہیں ہے، اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ باب من مضمض من السبیق ولم یتوضأ، اس کی جو آخری حدیث ہے اس میں کتف کے کھانے کا ذکر ہے، اور پھر نماز بغیر نماز کا ذکر ہے ولم یتوضأ، تو یہ اور دوسرا اشکال ہے۔ دونوں اشکال سمجھ گئے؟ پہلا اشکال یہ ہے کہ پہلے ترجمۃ الباب میں سویق ہے اور حدیث میں نہیں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ باب من مضمض من السویق میں ترجمۃ الباب میں سویق ہے اور حدیث میں کتف کا ذکر ہے دوسری حدیث میں۔ بعض کہتے ہیں ھذا من غلط الناسخین، یہ کاتبین کی غلطی ہے کہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن کاتبین کی کوئی غلطی نہیں، حقیقت میں یہ باب فی الباب ہے۔ جب باب فی الباب ہے تو ما قبل باب میں سویق کا ذکر ہے تو آنے والے باب میں سویق کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں کتف کا ذکر ہے تو شروع والے باب میں لحم الشاۃ کا ذکر ہے تو وہ لحم الشاۃ اس کو شامل ہے، یہ باب فی الباب ہے۔ اور باب فی الباب کسی نکتے کے لیے اور حکمت کے لیے ہوتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ وضو نہ کرو لیکن مضمضہ کرو تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ اگر اسی حالت میں سو گئے اور صبح اٹھیں گے تو آپ کی منہ میں بدبو ہوگی، جیسے کوئی شخص دودھ کو پی لے، بیٹھ جاؤ، دودھ کو پی لے اور پھر اسی حالت میں سو جائے، صبح جب اٹھتا ہے تو اس کی منہ میں بدبو ہوتی ہے، منہ صاف کر کے سو جائے تو بدبو نہیں ہوتی۔ باب من مضمض من السویق ولم یتوضأ، یعنی لا وضوء فیہ ولكن فیہ مضمضۃ۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، نکلے حتى إذا كانوا بالصحبة، صحبہ جگہ کا نام ہے، وہی ادنا خیبر، اور وہ خیبر کی نیچے ہے یا قریب ہے، اور اسی جگہ میں رد الشمس کا واقعہ ہوا، جس کو طحاوی نے مشکل الآثار میں اس کی تصحیح کی ہے۔ رد الشمس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہوئی، ان کو افسوس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ گئے تو رد الشمس کا واقعہ ہوا، یعنی ان کو سورج نظر آیا اور عصر کی نماز پڑھ لی۔ علامہ ابن تیمیہ نے
اس واقعے کی تردید کی ہے، لیکن مشکل الآثار وغیرہ میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس کی ایک سند میں فضیل ابن مرزوق ہے جن کو صدوق کہا ہے اور مسلم کی راوی ہے، اور اسی طرح سنن اربعہ کی راوی ہے، سنن نسائی، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ۔ دوسرے راوی ہے ابن عقدہ، وہ مختلف فی راوی ہے، اس کی دوسری سند میں بھی داود نامی راوی مختلف فی ہے۔ اور یہ کہنا کہ امام طحاوی نے واقعے کی تصحیح کی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں حدیث کو ذکر کیا ہے، تصحیح نہیں کی ہے۔ یہ تصحیح اپنی طرف سے کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ تو عقیدہ طحاویہ کی شرح جو لکھی گئی ہے انشاءاللہ چھپے گی، اس کی ابتدا میں امام طحاوی کے حالات جو ذکر کیے ہیں ان میں ابن تیمیہ نے جو ان پر اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات، اور پھر علامہ ابن تیمیہ سے خود جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو شمار کیا ہے کہ انہوں نے خود کیا کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں۔ مقدمہ میں یہ ہے۔ تو یہ وہ صحابہ ہے۔ تو صحابہ سرخی کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں۔ فصلى العصر ثم دعا بالأسواق بالأزواد توشا فلم يؤت إلا بالسويق، ستو لایا گیا، فأمر به فسرية، تو یہ حکم فرمایا فسرية، تو اس کو گیلا کیا گیا پانی کے ساتھ۔ غربت کا زمانہ تھا، آج کل جو لوگ ستو بناتے ہیں تو اس میں گھی ڈالتے ہیں، اصلی گھی۔ جب اصلی گھی ڈالتے ہیں تو پھر اس کو گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ گھی ہے اس میں۔ ہندوستان میں، گجرات میں پالن پور کے لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی پہلے زمانے میں لوگ بناتے تھے، آج کل لوگ فیشنیبل ہو گئے۔ فأكل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأكلنا ثم قام إلى مغرب ثم قام إلى المغرب، پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ إلى المغرب الف لام کے ساتھ ہے۔ فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، اس میں مضمضے کا ذکر ہے۔ اب دوسری حدیث جس کے بارے میں کہتا ہے هذا من غلط الكاتبین لكنه ليس من غلط الكاتبین كما قلنا، اور وہ اس طرح کہ اس میں کتف کا ذکر ہے اور ترجمۃ الباب ہے سویق۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس کو مین گیٹ کے ساتھ ملاتے ہیں، ملا دو۔ اس کو آپ نے چھوٹے گیٹ کے ساتھ کیوں، لٹل جلال آباد کے ساتھ کیوں ملایا؟ آپ اس کو مین جلال آباد کے ساتھ ملا دو۔ لٹل جلال آباد جانتے ہو؟ اچھا، جو نہیں جانتے ان کو مت بتاؤ۔ حدثنا أسبق قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، مین گیٹ کے ساتھ مل گیا۔ پڑھیے جی۔
هل یمزمز من اللبن، کیا دودھ سے مزمزہ کرنا چاہیے؟ ترجمۃ الباب کا مقصد ان کی تردید ہے جو لبن سے مزمزے کو واجب سمجھتے ہیں۔ فرمایا کیا مزمزہ کرو یا مت کرو، مزمزہ کرو یا مت کرو، یعنی اس میں اختیار ہے، مستحب کے درجے میں ہے، واجب نہیں۔ یا حل کو اس لیے ذکر کیا کہ وجوب کی نفی کرے، یا حل کو اس لیے ذکر کیا کہ اگر منہ میں دسومت ہے، چکناہٹ، مزمزہ کر لو، اور اگر منہ میں دسومت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دودھ ہے جو بیماروں کے لیے دودھ بناتے ہیں، جس میں سے جس میں ملائی بالائی کریم شریم نکالتے ہیں، جس کو کریم آدمی نہیں پیتے، غیر کریم لوگ بغیر کریم کی پیتے ہیں، تو اس میں دسومت نہیں ہوتی، چکناہٹ نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہے تو پھر مزمزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے پانی کی طرح ہے۔ تو فرماتے ہیں فل کریم ہے یا فیل کریم ہے، فیل کریم ہے تو ضرورت نہیں۔ حدثنا يحيى بن بكير إلى قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمزمز قال إن له دسما، اس کے لیے چکناہٹ ہے، دسومت چکناہٹ کو کہتے ہیں۔ چکنا ہونا۔ تابعہ یونس و صالح بن کیسان عن الزہری، عقیل کی موافقت کی ہے یونس اور صالح نے، رحمہم اللہ جمیعا۔ پڑھو۔ اب وضو من النوم کو بیان کرتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ نوم ناقض ہے، اور جو نوم ناقض ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب کے نزدیک نوم ناقض نہیں ہے، وہ تو ائمہ اربعہ میں نہیں ہے۔ حسن بصری کے نزدیک مطلقاً ناقض ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک بعض نوم ناقض ہے، بعض نوم ناقض نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں قلیل ناقض نہیں ہے، کثیر ناقض ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جس نے اپنے مقعد کو لگایا ہے وہ ناقض نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ناقض ہے، رکوع میں ہو سجدے میں ہو تو ناقض ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں قائم اور قاعد کی نوم ناقض نہیں ہے، اگرچہ کثیر ہو۔ احناف کے نزدیک النوم علی احدی ہیئات الصلاۃ لیس بناقض، اگر صلاۃ کی ہیئت پر ہو، جیسے قیام ہے، قعود ہے، سجود ہے، رکوع ہے، وہ ناقض نہیں ہے، اس کے علاوہ ناقض ہے۔ مثلا نام متربعا، متربعا سو گیا، متربعا اس کو کہتے جیسے میں بیٹھا ہوں، آلتی پالتی، چار زانو، اس کو متربعا کہتے۔ مجھے دیکھتے ہو یا نہیں؟ اچھا۔
ماشاءاللہ. تو متربعن ہے وہ ناقض نہیں ہے. اللہ کہ اپنے سر کو فخذین پر رکھے اور مقعد اٹھ جائے پھر ناقض ہوگا. اگر مستجعن سو جائے تو ناقض ہے لیٹ کر. مستلقین سو جائے تو ناقض ہے. اور اگر کسی چیز کے ساتھ تکیہ لگائے اور ممکناً مقعدتہ اپنے مقعد کو مضبوطی سے لگایا ہے اور تکیہ لگایا جہاز اور پلین میں بیٹھا ہے یا سیٹ میں بیٹھا ہے تو وہ ناقض نہیں ہے. اگرچہ اس میں لو ازیل لسقطہ اگر پیچھے تکیے کو ہٹا دے تو یہ گر جائے گا، لیکن دوسری طرف اپنے مقعد کو اچھی طرح لگایا ہے جس میں خروج ریح کا احتمال نہیں، بہت کم ہے بلکہ نہیں ہے، اس لیے وہ نوم ناقض نہیں ہے. جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا تو اسی طرح احناف بھی کہتے ہیں. اس میں دو قول ہے لیکن اصح قول یہ ہے کہ یہ ناقض نہیں ہے احناف کے نزدیک بھی. تو یہ ائمہ کا اختلاف ہے اور یہ ائمہ کا اختلاف مبنی ہے مختلف احادیث پر، اس لیے کہ اس سلسلے میں مختلف احادیث ہیں. کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، سوتے تھے اور وضو کرتے تھے، وضو کے بغیر پھر نماز پڑھتے تھے. یعنی یہ وہ نوم ہے جو نوم علی احدی ہیئات الصلاۃ ہے یا شافعیہ کی نزدیک مقعد کو لگایا ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء، عشاء کا انتظار، حتی تخفق رؤوسهم، یہاں تک کہ ان کے سر ہلتے تھے، یوں تخفق رؤوسهم ہے. ثم یصلون ولا یتوضؤون، اس سے بھی معلوم ہوا وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے. ایک اور روایت میں ہے وقاء السہ العینان، وقاء الاسط، سہ کا مطلب مقعد کے لیے کنٹرول کرنے والا، العینان جاگنا ہے، جب آدمی جاگتا ہو تو وضو ہے، جب سو گیا تو وضو ختم. کون سا سونا، اب اس میں تفصیل ہے کہ کون سا سونا ناقض ہے، کون سا سونا سو جانا ناقض نہیں ہے. ایک اور روایت میں ہے وقاء السہ العینان فمن نام فلیتوضأ. اب کون سا نوم، کون سی نوم ہے تو اس میں اختلاف آپ کو بتایا. دوسری الفاظ یہ ہے انما العینان وقاء السہ، اذا نامت العینان، جب آنکھ سو جاتی ہے، استطلق الوقاء، رسی سست ہو جاتی ہے، ڈھیلی ہو جاتی ہے. ایک اور روایت میں ہے لیس علی من نام ساجدا وضوء، یہ احناف کی دلیل ہے، ساجدن ہے تو وضو نہیں. حتی استجع یا حتی یستجع، استجاع ہو تو پھر ہے. فاذا استجع استرخت مفاصلہ، استجاع میں استرخت مفاصلہ، اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے انہ نام وہو ساجد، سجدے میں نیند آئی، حتی غطا، یہاں تک کہ خراٹے آئے اور وضو باقی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے لیس علی من نام ان الوضوء لا یجب، وضو واجب نہیں ہے، الا علی من نام مستجعا، جو مستجعن ہو اس پر ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے
کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضعون جنوبہم، وہ یضعون جنوبہم اپنی کروٹ کو رکھتے تھے، وینامون سوتے تھے، فمنہم من یتوضأ ومنہم من لا یتوضأ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس روایت میں یضعون جنوبہم کا لفظ شاذ ہے، صحیح نہیں ہے، ورنہ یضعون جنوبہم اگر ہو تو پھر تو وضو ٹوٹنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ مختلف روایات آئی ہیں تو اس لیے ہر ایک نے اپنا اپنا اجتہاد کیا۔ تو امام مالک فرماتے ہیں نوم ناقض نہیں ہے جب قلیل ہو، امام شافعی فرماتے ہیں جب مقعد لگا ہوا ہے تو ناقض نہیں ہے، امام احمد کہتے ہیں قائم اور قاعد ہو تو ناقض نہیں ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہیئت الصلاۃ ہو تو ناقض نہیں ہے۔ باب الوضوء من النوم ومن لم یر من النعسۃ والنعستین، اور جو واجب نہیں سمجھتے ہیں من النعسۃ اونگنے سے، والنعستین اور 2 مرتبہ اونگنا، او الخفقۃ او حرکت الرأس، خفقہ سر کے ہلنے کو کہتے ہیں، نیند آتی ہے تو سر ذاکر بن جاتا ہے، وضو نہیں ہے۔ تو نعسہ نعستین کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں ایک درجہ ہے وسن، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سنتن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سنتن آنکھوں میں ہے، آنکھ قد تنفتح و قد تنطبق، کبھی آنکھ بند ہوتی ہے کبھی کھلتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسن۔ والنعاس فی الرأس، نعاس اور خفقتن اس کو کہتے ہیں سر کا ہلنا شروع ہو جائے، اور والنوم فی القلب، نوم یہ ہے کہ دل غافل ہو جائے بالکل، اور والرقاد، رقاد اس کو کہتے ہیں کہ اذا کان طویلا، لمبی نیند ہو اس کو کہتے ہیں، والکراہ، کرا اس کو کہتے ہیں ما یکون بعد تشوق، شوق، بہت زیادہ شوق کے بعد جو نیند ہے اس کو کہتے ہیں، یا بعد سحر طویل، سحر کہتے ہیں جاگنے کو، لمبی مدت لمبے وقت تک جاگا ہے تو اس کو سحر، اس کے بعد جو نیند ہو اس کو کہتے ہیں کرا۔ سحری لتنقیح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي۔ حدیث حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي، جب کسی کو اونگ آئے نماز میں فلیرقد حتی یذهب عنه النوم، یہاں تک کہ نیند چلی جائے، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، نماز پڑھتا ہو نیند میں، نماز پڑھتا ہو اونگ میں، لا يدري لعله يستغفر، ممکن ہے اللہم اغفر کہے، فیسب نفسہ اپنے اوپر لعنت کرے، اللہم اغفر کی جگہ اللہم لا تغفر لی کہہ دے، اغفر کی جگہ لا تغفر کہے۔ تو اور کبھی کبھی قبولیت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے اوپر لعنت کرے اور وہ قبول ہو جائے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ایک آدمی نے دعا کی اللہم اعطنی فرسن، تو ایک مالدار آدمی جا رہا تھا، اس کی گھوڑی نے بچہ دیا، گھوڑی نے بچہ دیا، اس سے کہا او فلان آ جاؤ، میری گھوڑی نے بچہ دیا، اس بچے کو کندھے پر رکھو میرے ساتھ چلو۔
اس نے گھوڑی کے بچے کو یہاں رکھا اور جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ میں نے تو گھوڑا نیچے مانگا تھا اوپر نہیں، میں نے گھوڑا نیچے مانگا تھا اوپر نہیں، اور مجھے تو اوپر گھوڑا مل گیا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے اس سے پتہ چلا کہ دعائے منقول ہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ دعائے منقول جامع ہوتی ہے۔ مثلا یہاں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اگر وہ یہ دعا کرتا اور یہ کہتا کہ اللہم اعطنی مرکبا، اے اللہ مجھے سواری دے دے، اتبلغ بہ فی سفری، تاکہ میں سفر میں اس کے ساتھ پہنچوں، تو وہ جامع دعا ہے، پھر وہ نیچے ہے اوپر نہیں، کیونکہ مرکب ذکر کیا۔ تو فیسب نفسہ کا یہ مطلب ہے۔ اب روایت پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کیسے ثابت ہے؟ ترجمۃ الباب تو یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا نعس سے، اس میں تو نہ وضو کی ٹوٹنے کا ذکر ہے اور نہ وضو کی نہ ٹوٹنے کا ذکر ہے، تو ترجمہ کیسے ثابت ہے؟ شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یوں ثابت ہے کہ مقصود یہ ہے اذا نعس احدکم وهو يصلي فلیکمل صلاته عاجلا، نماز کو جلدی پورا کرے، فلیرقد پھر سو جائے اور بقیہ نماز بعد میں پڑھ لے۔ تو اکمل صلاۃ کا یہ محل ترجمۃ الباب بن گیا، نماز کو مکمل کرو جلدی، پھر سو جاؤ، پھر باقی نماز بعد میں پڑھ لو۔ یہ ابطال العمل نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مناسبت ترجمۃ الباب سے یہ ہے کہ صلاۃ کے باطل ہونے کے لیے دو سبب ہے۔ صلاۃ کے باطل ہونے کے لیے ایک سبب یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، اور صلاۃ کے باطل ہونے کے لیے دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر لعن طعن کرے گا، گالیاں دے گا۔ تو سبب قریب کو ذکر نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا، سبب بعید کو ذکر کیا۔ سبب بعید کیا ہے کہ تم اپنے اوپر لعنت کرو گے، تم اپنے اوپر بد دعا کرو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبب قریب یعنی وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ سماہ مصلیا، اس کو مصلی فرمایا۔ مصلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے اس کو مصلی فرمایا۔ حالت نعاس میں مصلی ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ صلی لم یصلی بن گیا۔ یا یہ کہ مصلی کی نیند نعاس کی طرح ہے، اور نعاس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو نوم المصلی سے بھی نہیں ٹوٹتا، جیسے نعاس سے نہیں ٹوٹتا بالاتفاق۔ اذا نعس احدکم وهو يصلی فلیرقد حتی یذهب عنه النوم، یعنی حتی یذهب عنه النوم فلیصلی ما بقیہ، یہ فلیصلی ما بقیہ یہاں لگ جائے گا۔ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، سب گالی کو بھی کہتے ہیں، ملامت کرنے کو، لعنت کرنے کو۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس في الصلاة فلینم، یعنی اذا نعس في الصلاة فلیتم صلاته فلینم، پھر اس کے بعد سو جاؤ، حتی یعلم ما یقرأ، نیند میں تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کیا پڑھتا ہوں کیا نہیں پڑھتا ہوں۔ اب اس کے بعد وضو علی الوضو کا ذکر فرمائیں گے۔ وضو علی الوضو
ہونا چاہیے. الوضوء علی الوضوء نور علی نور. جامع صغیر میں روایت مذکور ہے من توضأ علی طہر کتبت له 10 حسنات، اس کے لیے 10 حسنات لکھے جاتے ہیں. وضوء علی الوضوء مستحب ہے، جبکہ پہلے وضو سے ایسا کام کیا ہے جو موقوف وضو پر، یعنی پہلے وضو سے نماز پڑھی ہے، مس مصحف کیا ہے، یا مجلس بدل گئی تو پھر بھی وضو کا استحباب ہوگا. یا پہلی وضو سے نماز پڑھی، سجدہ تلاوت کیا، مس قرآن کیا، سجدہ شکر کیا، اور اگر خواہ مخواہ ایک وضو کے بعد دوسرا وضو کرتا ہے تو پھر تو پانی کو ضائع کرنا ہے. ابتدا میں ہر نماز کے لیے وضو لازم تھا، پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نمازوں کو ایک وضو سے پڑھا.